بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the show. My name is فائق اظہار حسین صدیقی. اچھا صاحبوں، خبر آپ سب نے سن لی کہ فیصل آباد کی ایک عدالت نے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے 108 افراد کو، جس میں لیڈرز بھی ہیں اور کارکنان بھی ہیں، 10 سال کی سزا سنائی ہے 9 مئی کے کیس میں. یہ وہی کیس ہے جس میں ایک کانسٹیبل نے یہ گواہی دی جب عمران خان کے متعلق اسی مقدمے میں ان کو پھنسایا گیا، تو کانسٹیبل نے بتایا کہ میں گواہ ہوں، یہ سازش عمران خان نے تیار کی ہے. اس سے پوچھا کیا گواہی ہے تمہاری، دو. تو اس نے کہا جب یہ میٹنگ کر رہے تھے اپنے گھر میں تو میں میز کے نیچے جا کے چھپ گیا اور میرا ساتھی صوفے کے پیچھے چھپ گیا، اور ہم دونوں نے ان کی ساری بات سن لی کہ یہ کہہ رہے تھے کہاں کہاں حملہ کرنا ہے. یہ وہ کیس ہے، بتائیے آپ، جس کی کیا کہتے ہیں سی سی ٹی، وہ جو فوٹیج ہوتی ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج، سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ موجود ہے لیکن سامنے نہیں لاتے. اور عمران خان کہتا ہے تم وہ سامنے لے آؤ، اگر میرے لوگ شامل ہیں تو میں ان کو پارٹی سے نکال دوں گا، میں تم سے معافی بھی مانگ لوں گا کیونکہ اس میں ان کے لوگ شامل ہیں، آگ لگانے والے ان کے لوگ ہیں. تو یہ وہ کبھی سامنے نہیں لاتے. یہ وہ کیس ہے. کتنا آسان ہے معاملہ حل کرنا کہ بھئی یہ فوٹیج ہے سی سی ٹی وی کی، تو آپ یہ دیکھ لیجئے، فیصلہ کر لیجئے کون کون وہاں کھڑا تھا. فوٹیج موجود ہے. کہتے ہیں وہ کیمرے توڑ دیے تھے. اچھا، وہ تو ریکارڈ کہیں اور ہوتی ہے اس کی فوٹیج، سب جانتے ہیں. لیکن یہ جو ججز ہیں، ٹھیک ہے نا، 27 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ لیتے ہیں، 1 سے 2 کروڑ روپے کی گاڑی میں سفر کرتے ہیں، بجلی فری، گیس فری. یہ ان کی مراد عاصم منیر نے اتنی بڑھا دی ہیں کہ اب یہ جو وہ کہتا وہ یہ فیصلہ دیتے ہیں. خیر، اچھا، اس کے ساتھ 10 اراکین اسمبلی بھی فارغ کر دی ہیں، اور اس کا سلسلہ یہ ہے ان کو اس لیے فارغ کیا گیا ہے کہ اب ضمنی انتخاب کے ذریعے یہاں سے نون لیگ کے لوگوں کو منتخب کرایا جائے گا اپنی تعداد اور بڑھانے کے لیے پارلیمنٹ میں. یہ تو کارروائی ہے. اچھا، اب 108 میں کون کون شامل ہے وہ سارے نام آپ دوسرے دوستوں سے جان چکے ہوں گے، میں اس طرف نہیں جاتا. میں ایک نکتہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، جب یہ خبر آئی اس کے بعد عوام کے اندر ذل الہی سمجھ رہے تھے ایک خوف پھیل جائے گا. یقین کیجئے ایک چہرہ خوف زدہ میں نے نہیں دیکھا. ایک چہرہ، ایک ورکر. وہ جو 5 اگست میں آئیں گے حصہ لینے، وہ تمام کارکنان بالکل ویسے ہی ہیں. لوگوں کے اندر خوف، نہ ان کی گفتگو میں نہ ان کے چہروں پہ کہیں کوئی چیز تھی نہیں ایسی. اور یہ حیران ہے کہ یہ کیا ہے. لوگ تو بلکہ اب جیل سے پیار کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں یہاں محبوب رہتا ہے، یہاں ہمارا مرشد ہے، 804 نمبر ہے اس کا. جیل اچھی چیز ہے، ہمیں بھی لے جاؤ، اس کی برابر والی کوٹری میں بند کر دو. لوگوں کا یہ جذبہ ہے. یہ اس محبت کو ڈسکنیکٹ کرنا چاہتے ہیں جو ان کی عمر گزر جائے گی، یہ حکومت گزر جائے گی، لیکن یہ ایسا نہیں کر سکیں گے. دیکھیے، اس کا بہت مضبوط کنیکشن ہے ورکرز کے ساتھ. اچھا، اب آئیے، ایک سوال جو ذہنوں میں اٹھ رہا ہے اور مجھ سے ایڈریس کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ جو تھی جن کو پکڑ لیا گیا، اس کے بعد اب کیا ہوگا، کیا کرنا ہوگا، کیا صورتحال بنے گی. دیکھیے، میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ عوام جو ہے وہ عمران خان سینٹرڈ ہے، تو ان لوگوں کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ لیڈرشپ جو چلی جائے گی، اگر یہ گرفتار بھی ہو جائیں سب، تو یہ کمزور، اس میں 50% لوگ ایسے تھے جو کمزور دل کے ہیں، 50% ایسے تھے جن کی ISI کے اندر رپورٹ دیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ لوگ جو ہیں، ان میں پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو آدھا راستہ چلتے ہوئے راستہ بدل لیتے ہیں کہ ہم کپڑے بدلنے گئے تھے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ قابل اعتماد لوگ نہیں تھے. اچھا ہے ان کا چلے جانا. اچھا، پھر
جیسا میں نے کہا، لوگ جو ہے ذرا سچائی سے اس بات کا جائزہ لیجیے گا، لوگ کبھی بھی ان کے کہنے پہ، ان کی شکل دیکھ کر میدان میں نہیں آئے ہیں. لوگ صرف ایک تصویر جو ان کے سینے میں، ان کے دل میں ہے، اس کو دیکھتے ہیں، اس کا اشارہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس کے کہنے پہ آتے ہیں. عمران خان کے، وہ کیا اچھا شعر ہے، میں کچھ آگے پیچھے نہ کر دوں. سینے میں چھپا رکھی ہے تصویر بتاں، گردن جھکائی اور دیکھ لیا. وہ دلوں میں ایسے بستا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے آئیں گے، ان کی وجہ سے کوئی نہیں آنے والا تھا. یہ اگر چلے گئے نا 108، چلے جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام کا اور عمران خان کا کنیکشن بہت مضبوط ہے. ہاں، یہاں پہ ایک چیز کو نظر میں رکھیے کہ لوگ آئیں گے، ان کو صرف واضح مقام، صحیح ٹارگٹ بتا دیجئے. یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر یہ لوگ آ بھی جاتے تو آپ کے ساتھ چل کے آدھے قدم پہ کچھ، وہی جیسے میں نے پہلے کہا، ISI کو خبر دیتے، کچھ ادھر ادھر کپڑے بدلنے چلے جاتے، تو ان کے آنے نہ آنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اچھا، اب جس وقت انہوں نے یہ بم شیل چلایا ہے، حکومت نے اور عدلیہ نے، عاصم منیر اور حواریوں نے یہ جو گٹھ جوڑ کیا ہے عدلیہ کے ذریعے کہ بڑی تعداد میں جب لوگوں کو نکالو گے تو ایک خوف طاری ہو جائے گا اور 5 اگست کا پروگرام جو ہے وہ فلاپ ہو جائے گا، وہ بالکل ہی ان کی شرلی میں سے آواز نکل گئی. ایسا کچھ نہیں ہوا، الٹا ہوا، بیک فائر ہو گئی. وہ کیوں؟ دیکھیے، عوام، یہ بات اور زیادہ مضبوط ہو گئی عوام کے دلوں میں کہ یار یہ صرف اور صرف جھوٹ کی بنیاد پر سارا انہوں نے کارروائی ڈالی ہے، جرم خود کیا اور ہمیں گرفتار کیا کہ ہم نے صرف نعرے لگا رہے تھے اور ان کے لوگ آگ لگا رہے تھے، اور اس پہ 10 سال کی سزا. ایک نعرہ لگانے والے کو بھی 10 سال کی سزا، جس نے پتھر پھینکا تھا اس کو بھی 10 سال کی سزا. بہت خوب. اتنی جلدی کیا ضرورت ہے انہیں کام کرنے کی؟ عمران خان کی طرف یہ اس آگ کو بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے کبھی یہ جرت کی تو یہ آگ سارے ملک میں پھیل جائے گی اور سب سے پہلے ان کو بھسم کر دے گی. یہ بات ان کو ضرور سمجھا دیجیے گا. آپ دیکھ لیجئے آج کیا حالات ہیں. قوم کے اندر کوئی خوف پیدا کیا آپ نے؟ کچھ حاصل ہوا؟ دیکھیں 3 سال ہو گئے، پوری قوت آپ کے پاس ہے، آپ کچھ حاصل کر سکے ہیں. عوام آپ سے خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے یار آپ سے کسی صورت. آپ زبردستی عوام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس کو ہرانا چاہتے ہیں جس کو آپ ہرا نہیں سکتے. اچھا صاحب، دیکھیے، اگر جو لوگ گرفتار ہوں گے اس سے کوئی فرق اس لیے نہیں پڑے گا کہ دیکھیے لیڈرشپ، یہ سیکنڈ لیئر کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، اس کا کیا کام ہے؟ کمیونیکیشن کرنا، رابطے میں رکھنا. رابطے میں رہنے کے لیے کارکنان کے پاس بہت سارے ذرائع موجود ہیں. آج کمیونیکیشن کا ایرا ہے، بہت طریقے ہیں، سیل فون سے لے کے ٹیلی فون، ہر چیز موجود ہے. اور آپ بس ایک کام کیجئے، اپنا کمیونیکیشن بڑھا دیجئے، اپنا کمیونیکیشن بڑھا دیجئے. یہ ڈسکنیکٹ کرنا چاہتے ہیں نا کمیونیکیشن لیڈرشپ سے، تو اس کی پہلے بھی آپ نے کبھی ضرورت نہیں محسوس کی. جس قسم کے لوگوں کو یہ پکڑ کے لے جائیں گے، انہوں نے پہلے بھی کبھی آپ کو کوئی گائیڈ نہیں کیا، آپ نے اپنے آپ کو خود گائیڈ کیا، اپنے آپ میں کمیونیکیشن رکھا، وہ آج بھی رکھیں، تو اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے. اچھا، دوسری بات، ایک اہم بات ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے اور سب تک پہنچائیے. وہ یہ ہے، دیکھیے تحریکیں گرفتاریاں کرنے سے ختم نہیں ہوتی، تحریکیں خاموش ہو جانے سے ختم ہو جاتی ہیں. تحریکیں گرفتاریاں کرنے سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ تحریکیں گرفتاریاں کرنے سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. ہاں، خاموش رہنے سے تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں. خاموش نہیں رہیے، آواز اٹھائیے، جس لیول، جس سطح پہ بھی آپ آواز اٹھا سکتے ہیں وہ ضرور اٹھائیے. دیکھیے، اب اصل میں
اگر آپ اس کو اور زیادہ باریک اور زیادہ کلوز اپ میں جا کے دیکھیں تو ایک چیز اور نظر آئے گی. گراس روٹ پہ کام کرنے والوں کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع نہیں ملتا ہے. آج یہ موقع ملا ہے، آج یہ موقع ملا ہے گراس روٹ پہ کام کرنے والوں کو کہ وہ آگے آئیں اور آ کر اپنی صلاحیت کا اظہار کریں، لیڈ کریں. یہ موقع ملا ہے، یہ ایک اپورچونٹی ہے، اور آپ کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں. ایسے مواقع پہ ہی اصل اور سچی قیادت سامنے آتی ہے، ملتی ہے قوم کو کرائسس میں. آج وہی کرائسس ہیں، انشاءاللہ پی ٹی آئی کو بڑی اچھی قیادت ملے گی. دیکھیے، عمران خان کے چاہنے والوں کو کچھ نہیں چاہیے، اس کا اتنا زبردست کنیکشن ہے، وہ صرف اس کے اشارے کے منتظر رہتے ہیں، اور اس کا ایک پیغام جو ہے وہ سارا کام کر سکتا ہے. تو یہ وہ وقت آیا ہے کہ لوگ خود آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو ایک اچھی لیڈرشپ سامنے آنے کو ملے. اچھا صاحب، بہت ساری اور بھی ایسے پوائنٹ ہیں، تو میری کوشش یہ ہے کہ میں اس کو جلدی سے سم اپ کر لوں آپ کے لیے، اور کچھ باتیں جو میں نے پہلے عرض کی ان کو دوبارہ ذرا آپ کو ریوائز بھی کرا دوں. دیکھیے، پوائنٹ نمبر 1، کمیونیکیشن بڑھا دو. پوائنٹ نمبر 2، جب بلے کا نشان چھینا تھا تو کیا ہوا تھا؟ وہ سمجھے تھے کہ اب ان کی شکست لازمی ہے، کیونکہ اتنے بہت سارے سائن وہاں پہ موجود ہوتے ہیں کہ لوگ ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے، بلے کا نشان ہی نہیں ہوگا وہاں پر، تو وہ کسی بھی غلط جگہ لگا دیں گے اور یہ ہار جائیں گے. اور اس وقت اس قوم کی ذہانت سامنے آئی تھی. جی، پنجاب کے ایک گاؤں میں ایک کارکن نے کیا کیا کہ اس نے جو اس کا الاٹ کیا ہوا وہ تھا، سائن تھا، کیونکہ ایک پیپر پہ اگر 20-25 نشانات ہوں، اور وہ بھی ایسے ٹنڈے، ترئی، آری، درخت، اس قسم کے نشانات ہوں، اور اس کے ذہن میں برسوں سے بلہ سمایا ہوا تھا ووٹرز کے، تو ادھیڑ عمر ہو، بچہ ہو یا بوڑھا خاص کر کے، تو وہ تو کنفیوز ہو جائے گا کہ ان 25 نشانوں میں جلدی سے میں کس کا انتخاب کروں. تو اس نوجوان نے کیا کیا؟ اس نے یہ کام کیا کہ ایک اسٹیمپ بنوائی ربڑ کی، اور ربڑ کی اسٹیمپ بنوا کے لا کے جتنے ان کے ورکرز تھے، جو ووٹر تھا، ان کے ہاتھوں پہ جا کے لگا دی، اور کہا چاچا جی اندر جا کے اس نشان نو ویک کے نشان لانا ہے. اس نشان ہاتھ پہ لگا دیا کہ جا کے اندر چاچا جی یہ دیکھنا کہ یہ ان میں سے کون سا نشان ہے، یہ اتھے موڑ لانی ہے. یہ دیکھیے ذہانت، دیکھیے آپ کہ ایک ربڑ بنوائی گئی، وہ نشان سب کے ہاتھوں پہ لگا دیا. اب اس طرح سے کیا ہوا؟ 2 کام ہوئے ایک ساتھ. ایک تو اپروچ کر لیا آپ نے اس بہانے سے ووٹر کو، تعلق میں آ گئے، کمیونیکیشن میں آ گئے. دوسرے یہ کہ اس کو ایکوریٹ بتا دیا کہ اس کو مور کہاں لگانی ہے. تو چند روپے کی وہ ربڑ جو ہے کام. یہ کہاں سے آتے ہیں آئیڈیاز؟ یہ گراس روٹ کے لوگ جینیس لوگ ہوتے ہیں. جی، ڈاکٹر قدیر خان نے ایک دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا، فکر نہیں کریں، ہمارے گاؤں شہروں میں ذہانت اگتی ہے جیسے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے، بہت لوگ آئیں گے. تو لوگ جو ہے وہ اپنا کام کرنا جانتے ہیں. اچھا، آئیے پوائنٹ نمبر 3. دیکھیے، 5 اگست کی تاریخ جو ہے وہ ایک تاریخ رقم کرے گی بیفور اینڈ آفٹر، بیفور 5 اگست اینڈ آفٹر 5 اگست. اور آپ اس پروسیس میں حصہ لے رہے ہیں، آپ ایک تاریخ بنا رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے یہ 5 اگست جو ہے، اپنے ساتھیوں کو کہیے، صرف پی ٹی آئی کی نہیں، پوری قوم کا امتحان ہے. پوائنٹ نمبر 5، ہمیں اوورسیز کو ان حالات میں اپنی ڈیوٹی بڑھانی پڑے گی. میں انشاءاللہ اب 1 کے بجائے 2 شو کروں گا، کمیونیکیشن اور بڑھائیں گے. اب جو کارکنان ہیں، اگر وہ چند 2 میل 4 میل پیدل جاتے تھے لوگوں سے بات کرنے، ان کو مقصد پہنچانے، تو ان کو چاہیے کہ اپنا سیل فون یوز کریں، نئے جو ٹیلی کمیونیکیشن کے ذرائع ان کو استعمال کریں، خود اپنا بھی لیگ ورک بھی بڑھا دیں، کیونکہ یہ بہت اہم موقع ہے. اچھا، پوائنٹ نمبر 6، تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ 5 اگست کے دن پاکستان کی قوم
ہر انڈیویجول ایک لیڈر بن کر ابھرا تھا، ایک لیڈر بن کر سامنے آیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب قوم نے اپنی رہنمائی خود کی، اس کی محبت میں، جو ان کی محبت میں جیل میں ہے، قیدی نمبر 804، جس سے محبت کا یہ عالم ہے کہ ایک نوجوان روز جیل کی دیواروں کو جا کے تکتا ہے، اور جب اس سے پوچھا گیا یہاں کیوں آتے ہو، کیوں دیکھتے ہو، کہتا ہے اس دروازے کے پیچھے مرشد رہتے ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ وہ اس کے اندر ہیں، ایک دن باہر آئیں گے۔ کل بھی میں نے آپ کو قصہ بتایا تھا، ایک نوجوان جو جیل میں تھا، کہا کسی پولیس والے سے، جیل کے حکام میں سے کسی کو، کہ مجھے تم ان کا کمرہ دکھا دو گے عمران خان کا؟ تو اس نے کہا 10,000 روپے رشوت ہوگی۔ اس نے کہیں سے ارینج کر لی اور لے جا کے اس نے اس کو کمرہ دکھایا، وہ بھی قریب سے نہیں، دور سے کر کے دکھایا، دیکھو یہ ہے چھوٹا سا، یہ اس میں رہتے ہیں۔ یار جہاں عشق کا یہ عالم ہو، محبت اتنی اسٹرانگ ہو، کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہے عمران خان کا، تم وہ ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے۔ تم لوگوں کو خرید سکتے ہو، تھوڑوں کو، کچھ کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا خوف زدہ بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن پوری عوام کو یو کین ناٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم، یہ نہیں ہوگا۔ آپ نے 3 سال سے کر کے دیکھ رہے ہو نا یار، آپ معاشی طور سے آپ نے جنازہ نکال دیا ہے، سیاسی استحکام انتشار کا شکار ہے، سب کچھ کر لیا ہے، لیکن قوم جو ہے، یعنی وہ نوجوان جس کو 3 وہ کنٹینر سے اوپر سے پھینکا تھا، جیسے 3 منزل، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے، وہ دوبارہ آگے کھڑا ہو گیا پیچھے کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو جیل سے فارغ ہونے کے بعد آگے دوبارہ اسی لائن میں پیچھے کھڑے ہو گئے، ہم عمران خان کے ساتھ۔ ایک خاتون نے کہا تھا، ایک بڑی خراب سی جگہ ہے لاہور میں، آپ سب لوگ نہیں جانتے، وہاں پہ جلسے کا جب اہتمام کیا گیا تو ایک خاتون نے کہا تھا، عمران خان کے نام پر اگر وہ پکارے تو یہ جگہ کیا، اگر وہ پہاڑ پہ آواز دے تو ہم وہاں پہ بھی پہنچ جائیں گے۔ غالباً فیصل آباد سے ہی آئی تھی وہ خاتون، اگر عمران خان بلائے تو ہم پہاڑ پہ بھی چلے جائیں گے۔ اس کو آپ شکست دینا چاہتے ہیں ان جعلی ہتھ کنڈوں سے، ان جعلی ججز کے ذریعے۔ 3 سال میں آپ نہیں دیکھ سکے، 30 سال بھی لگا لیں آپ نہیں کر سکیں گے۔ محبت کا رشتہ ایسا رشتہ ہوتا ہے، اور پہلی مرتبہ ملا عمران، ہماری پہلی اور آخری محبت ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ نے کوئی ایسی ویسی سوجی کری تو میں وہ الفاظ ادا نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے، ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔